اللہ قرآن میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے پکارنے والے، اے مانگنے والے مجھ سے مانگ، اے پکارنے والے مجھے پکار، میں ہی پکار کو سننے والا ہوں، میں ہی دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں ہی تیری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں، میں ہی تیری مشکلات کو پورا کرنے والا ہوں، میں ہی ساری کائنات کا مالک اور خالق ہوں، میں ہی ہوں جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے زمین بنائی ہے، جس نے سورج بنایا ہے، جس نے چاند بنایا ہے، پھر سورج کو بنا کر سورج کو روشنی دی ہے، چاند کو بنا کر چاند کو چاندنی دی ہے۔ اے انسان تجھے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے میرے سوا تیری دعاؤں کو سننے والا، ہے میرے سوا تیری پکاروں کو سننے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار فرما رہا ہے کہ اے پکارنے والے، اے انسان تو مجھ سے مانگ، مجھے پکار، میں تیری پکار کو سنوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے پکارنے والے مجھے پکار، تیری اور کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن کے اندر بار بار فرما رہا ہے۔ کیا مسلمانوں آج ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ ہمیں رب راضی کرنا آتا ہے؟ یا نہ تو ہمیں اعمال کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، نہ ہی ہم دعاؤں میں اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیں، رو رو کر مانگیں۔ انبیاء علیہ السلام سے سیکھیں، انہوں نے رب کو کیسے راضی کیا، رب سے کیسے باتیں کی ہیں، رب سے اپنی حاجتیں رب کے سامنے کیسے رکھی ہیں۔ 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے تو اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں، کس سے صحت مانگ رہے ہیں؟ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ اس بیماری کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ سب نے سنا ہوگا بہت سارے واقعات، حضرت یونس علیہ السلام کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا، لیکن اس کو قرآن کی ڈیٹیل سے دیکھیں، قرآن کی روح سے دیکھیں، قرآن کو اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے راضی کیا، رب کے سامنے اپنی حاجت کیسے رکھی، مشکل کو کیسے سامنے پیش کیا رب کے سامنے۔ کہ آج ہمیں مشکلیں آتی ہیں، ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، رب کی طرف ہمارا رجوع نہیں ہے، رب کو راضی کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ روزی کا مسئلہ ہے تو گھر آرام سے بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، تو میرے بھائیوں رب کے سامنے آئیں، تھوڑے سے آنسو ہی بہا دیں، تھوڑا سا رو لیں، گڑ گڑائیں، تو دیکھو رب آپ کی کیسے مدد کرتا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے پکار، مجھے پکار۔ رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لے اے انسان، پھر بھی میں تیری طرف جو ہے تو ایک قدم چلے گا میں دوڑ کر آؤں گا تیری طرف، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والے تو سچے دل سے توبہ کر، سچے دل سے توبہ کر، اپنی غلطیوں سے سچے دل سے نادم ہو جا، پشیمان ہو جا، تو میں تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ دیکھو یہ اتنا بڑا اللہ وعدہ فرما رہا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن سے اٹھائیے، قرآن سے دیکھیے کہ اس نے اپنی مشکل اللہ کے سامنے کیسے رکھی ہے۔ کہ آج ہم اپنی مشکلیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چھوٹی سی حاجت ہے، وہ اللہ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی حاجت، وہ تو اتنی سی بات اللہ کے سامنے کرتے تھے، اللہ کے سامنے رکھتے تھے۔ کون سی حاجت تھی؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہے، اسے ایک نمک کی حاجت تھی، وہ صرف نمک مانگنے کے لیے ہی مسجد نبوی میں جا کر بیٹھ گیا، یا اللہ مجھے نمک دے، یا اللہ مجھے نمک دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ اپنے محبوب کو بتلا دیا کہ تیرا وہ ساتھی، تیرا صحابی مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے جو مجھ سے مسجد کے اندر بیٹھ کر نمک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَظَنُّونِ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کہ یونس علیہ السلام کی چیخیں نکل گئیں، مچھلی کے اندر پیٹ کے اندر چیخیں نکلیں، چیخ چیخ کر رب کو پکارا۔ پھر ظلمات کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے سوا کوئی مالک نہیں ہے، تیرے سوا کوئی خالق نہیں ہے، تیرے سوا مجھے اس مشکل سے نکالنے والا نہیں ہے، تیرے سوا مجھے ان 3 اندھیروں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ رات کی تاریکی کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا،
فرمایا ان 3 اندھیروں میں مجھے اور میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ تو ہی ہے جو مجھے ان 3 اندھیروں سے مشکل سے نکالنے والا، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو پھر دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر کی جو باتیں ہوئیں، یونس علیہ السلام چیخے پکارے تو اللہ نے وہ بھی سنی اور قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے سیدھا زمین پر آئے تو کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، معافیاں مانگی ہیں، تو اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا، تو ان کی بھی مدد کی۔ تو اسی طرح یہ دیکھیں قرآن اٹھائیں، اللہ بار بار کہہ رہا ہے میرے سوا تمہاری کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، میرے سوا تمہارے کوئی کاموں کو سنوارنے والا ہے، میرے سوا تمہیں کوئی بیٹا بیٹی دینے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گڑ گڑا کر مانگا تھا، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ یہ دیکھو کس کے سامنے مانگ رہی ہیں، کس کو پکار رہی ہیں، آگے اللہ جواب دے رہا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، میں اے ابراہیم علیہ السلام تجھے بیٹا عطا کر دوں گا، اور فبشرناہ بغلام حلیم، نیک بھی ہوگا صبر والا بھی ہوگا۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھی، اللہ کو پکارا۔ تو مسلمانوں اپنے اعمال کو صحیح کریں، دیکھیں اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھیں جیسے قرآن نے بتلایا ہے، اپنے رب سے باتیں کرنے کا طریقہ سیکھیں جیسے قرآن نے بتلایا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔